رات کے 12 بجے ہسپتال جمل کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم، آپ کو یہ کیس کرنا ہوگا، فیملی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے۔ نرس کی اطلاع پر ابراہیم خان میٹرنٹی وارڈ میں داخل ہوا۔ ہم آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے، آپ بچہ ادھر ادھر کر دیں، ناجائز اولاد ہم نہیں پال سکتے۔ ساتھ کھڑی عورت نے سمل کو دیکھا۔ سانس لیں شابش۔ ابراہیم اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ابراہیم خان اپنی جگہ ساکت ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، زمل کی آخر چیخ نکلی اور چاند سا چہرہ اس کے نازک وجود سے باہر نکلا۔ شہر کا سب سے قابل ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو بہنے سے نہ روک پایا، کیونکہ یہ رات کا پہر تھا جب عموماً زندگی کے چہل پہل تھم جاتی ہے، لیکن اسپتال کے اس گائنی وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے اور پورا فلور سمل کی دردناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اس کی ہر چیخ میں ایک ایسی اذیت چھپی تھی جو سننے والے کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم، سر ایمرجنسی ہے۔ نرس سارا ہانپتی ہوئی ڈیوٹی روم میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے بعد سے تاثرات ہے۔ ابراہیم، جو اپنی شفٹ کے آخری نوٹس مکمل کر رہا تھا، فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا وہ سسٹر اتنا پینک کیوں کر رہی ہیں؟ اور ڈاکٹر سعدیہ کہاں ہیں؟ آج تو ان کی کال تھی۔ سر، ڈاکٹر سعدیہ کا فون مسلسل بند جا رہا ہے، شاید وہ کسی ایمرجنسی میں پھنس گئی ہیں۔ پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، وہ مسلسل درد سے تڑپ رہی ہے۔ فیملی ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہم نے مزید دیر کی تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ کو فوراً لیبر روم میں چلنا ہوگا، آپ کو یہ کیس کرنا ہوگا۔ نرس نے اجلت میں پوری صورتحال بیان کی۔ ابراہیم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور گردن میں ڈال لیا۔ ایک سینئر اور قابل ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ ایسی صورتحال میں ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ وہ لمبے اور تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا میٹرنٹی وارڈ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے وارڈ کا دروازہ دھکیلا، زمل کی ایک اور دلخراش چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وارڈ کے اندر کا ماحول شدید تناؤ کا شکار تھا۔ نرسیں تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں اور مانیٹر پر چلنے والی لکیریں مریضہ کی بگڑتی ہوئی حالت کی گواہی دے رہی تھیں۔ ابراہیم ابھی مریضہ کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر عورت جو مریضہ کے بیڈ کے قریب ہی کھڑی تھی، تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ہمدردی یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی شفقانہ سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں۔ عورت نے ابراہیم کا راستہ روکتے ہوئے سرگوشی نما مگر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ جی فرمائیں، لیکن جلدی مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم نے تیزی سے اپنے گلوز پہنتے ہوئے جواب دیا۔ ہم آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے، آپ جو رقم بولیں گے وہ ابھی اور اسی وقت آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ابراہیم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کیسی فیس؟ یہ اسپتال کا معاملہ ہے، آپ جو بھی بل بنے گا وہ کاؤنٹر پر جمع کروا دیجیے گا، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ عورت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور مزید دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولی۔ یہ بل کی بات نہیں ہے، آپ بس یہ بچہ ادھر ادھر کر دیں، اسے پیدا ہوتے ہی مردہ قرار دے دیں یا کسی اور کو دے دیں، غائب کر دیں۔ ہم یہ ناجائز اولاد نہیں پال سکتے، یہ ہمارے خاندان کے منہ پر کالک ہے، اسے ختم کر دیں۔ یہ الفاظ ابراہیم کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ اس شہر کا سب سے مانا ہوا، سب سے قابل اور اصول پسند ڈاکٹر تھا۔ اس نے اپنی بیوی پوری زندگیاں بچانے میں صرف کی تھی، اور آج کوئی اس کے سامنے کھڑا اسے ایک معصوم جان کا سودا کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا خون جیسے کھولنے لگا، اسے سے اس کی رگیں تن گئی۔ بکواس بند کریں اپنی۔ ابراہیم کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ پاس کھڑی نرسیں بھی سہم گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، زندگیاں بچانے کا حلف اٹھایا ہے میں کوئی کرائے کا قاتل یا اغوا کار نہیں ہوں، یہ اسپتال ہے، آپ کے گناہوں اور خاندانی نام نہاد عزتوں پر پردہ ڈالنے کی جگہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جذبات میں آ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اس لڑکی نے ہمارے ساتھ کیا۔ عورت نے ڈھیلائی سے بات مکمل کرنی چاہی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، ابراہیم نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ آپ نے اب ایک اور بھی لفظ نکالا تو میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کر دوں گا اور آپ کو اس بچے کی جان کے خطرے کے الزام میں اندر کروا دوں گا۔ سسٹر سارا، ان محترموں کو فوراً وارڈ سے باہر نکالیں اور سیکیورٹی کو بلائیں، یہ اس وارڈ کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ڈاکٹر، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ عورت پر بڑھاتی ہوئی پیچھے ہٹی، لیکن ابراہیم نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔
اس کی تمام تر توجہ اب اس مریضہ پر تھی جو زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ وہ تیزی سے بیٹھ کے قریب پہنچا۔ سمل درد کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے اور سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ بی پی کتنا ہے سسٹر؟ ابراہیم نے مانیٹر پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ سر بی پی تیزی سے ڈراپ ہو رہا ہے، پیشنٹ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے، نرس نے پریشانی سے بتایا۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور اپنے حواس کو یکجا کیا۔ اسے مریضہ کو ہمت دلانی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ نہایت پیشے ورانہ انداز میں زمل کے پیٹ پر رکھا تاکہ بچے کے جھکاؤ کا درست اندازہ لگا سکے اور اسے ریلیکس کر سکے۔ میری بات سنیں، سانس لیں، شاباش۔ ابراہیم کی آواز میں ایک عجیب سی طمانینت اور نرمی تھی۔ اس نے زمل کے کانپتے ہوئے وجود کو حوصلہ دیا۔ ہمت نہیں ہارنی آپ نے، گہرا سانس اندر کھینچیں اور پھر آہستہ سے باہر نکالیں، بالکل ایسے، شاباش، آپ کر سکتی ہیں، بس تھوڑی سی ہمت اور کریں۔ زمل کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ شدید اذیت میں تھی۔ درد کی ایک اور شدید لہر اٹھی اور اس نے ہانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ اچانک جیسے وقت رک گیا، زمل کی درد میں ڈوبی آنسوؤں سے بھری آنکھیں سیدھی ابراہیم کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ابراہیم جو اس کی ہمت بندھا رہا تھا ایک دم اپنی جگہ پر بت بن گیا۔ اس کے ہاتھ جو زمل کے پیٹ پر تھے، ان میں ایک بار سے کپکپاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ مشینوں کی آوازیں، نرسوں کی حرکت اور ارد گرد کا سارا ماحول جیسے لمحہ بھر کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ آنکھیں، یہ چہرہ، درد اور تکلیف سے نڈھال ہونے کے باوجود وہ اس چہرے کو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں یادوں کا ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس کے تمام حواس سن کر دیے۔ وہ اس شہر کا سب سے قابل ڈاکٹر تھا جو انتہائی سنگین حالات میں بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کے لیے جانا جاتا تھا، مگر اس وقت اس کا سارا وجود اندر سے لرز کر رہ گیا۔ تم؟ ابراہیم کے خشک ہوتے ہونٹوں نے بمشکل حرکت کی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس کے اندر ہزاروں سوالوں کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ تم یہاں کیسے، اس حالت میں؟ وہ عورت کون تھی، یہ بچہ؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے صدمے سے باہر آتا یا اس کے کانپتے ہونٹوں سے کوئی ایک بھی سوال ادا ہو پاتا، درد کی آخری اور سب سے شدید لہر نے زمل کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کی حلق سے ایک آخری دل چیر دینے والی چیخ نکلی جس نے ابراہیم کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، اور اسی لمحے قدرت کا وہ معجزہ رونما ہوا۔ ایک ننھی سی جان نے اس دنیا میں قدم رکھا، ایک چاند سا چہرہ، ایک معصوم سا وجود اس کے نازک اور لہو لہان جسم سے باہر آیا۔ وارڈ کی فضا بچے کے زوردار رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ مبارک ہو سر، بیٹا ہوا ہے، نرس نے جلدی سے بچے کو تولیے میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو تھاما۔ بچہ بالکل صحت مند تھا اور اپنے ننھے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ ابراہیم کی نظریں اس ننھے چہرے پر جم گئی۔ ایک عام حالات میں یہ کسی بھی ڈاکٹر کے لیے خوشی اور فتح کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ابراہیم کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ وہ پورے شہر کا مانا ہوا ڈاکٹر تھا جس کے ہاتھ کبھی کسی بڑے سے بڑے آپریشن میں نہیں کانپتے تھے، جس کی آنکھوں نے موت کو کئی بار قریب سے دیکھا تھا اور کبھی نم نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اپنی آنکھوں کو بہنے سے نہ روک پایا۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں بہہ نکلی اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ 10 ماہ پہلے اسپتال کے اس وی آئی پی کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف لائف سپورٹ مشینوں کی مسلسل اور مدھم آواز توڑ رہی تھی۔ دواؤں کی مخصوص اور ناگوار بو کمرے میں رچی بسی تھی۔ ابراہیم کے ذہن پر چھایا ہوا اندھیرا دھیرے دھیرے چھٹ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے وجود میں درد کی ایک ایسی شدید لہر اٹھی جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ اس نے اپنی بھاری پلکیں اٹھانے کی کوشش کی مگر روشنی چھپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذہن ابھی بھی دھندلا تھا۔ آخر منظر جو اسے یاد تھا وہ رات کے طویل اور تھکا دینے والی ڈیوٹی کے بعد گھر واپسی کا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھیں اور وہ جلدی گھر پہنچنے کی جلدی میں تھا۔ اسے زمل کے پاس جانا تھا جو یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گئی۔ پھر اچانک سامنے سے آنے والے ایک بے قابو ٹرک کی اندھا کر دینے والی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے ایک شدید ٹکراؤ ہوا اور اس کے بعد سب تاریک ہو گیا۔ اف! ایک کمزور سی کرا اس کے خشک ہونٹوں سے نکلی۔ آواز سنتے ہی بیٹھ کے سرہانے کرسی پر بیٹھی حاجرہ بیگم جو شاید تھکن سے اونگ رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں۔ ابراہیم، میرا بچہ، میرے لال! حاجرہ بیگم کی آواز خوشی اور صدمے کے ملے جلے جذبات سے لرز رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر ابراہیم کی پٹیوں سے بندھی پیشانی کو چوما۔ شکر ہے میرے اللہ کا جس نے تجھے نئی زندگی دی، تو ہوش میں آ گیا میرے بچے۔ تجھے پتا ہے میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ہزاروں قطار روتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چومنے لگی۔ ابراہیم نے بمشکل اپنی آنکھیں
پوری طرح کھولی۔ ماں کو اس طرح روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے بولنا محال تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر ماسک کو تھوڑا سا ہٹایا۔ ماں روئے مت، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ حاجرہ بیگم کو اس کے ہونٹوں کے قریب کان لانا پڑا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے میرے بچے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ایک ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، گاڑی کا تو کچرا بن گیا۔ ابراہیم، بس میرے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ابراہیم کی نظریں کمرے میں بے چینی سے کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ ماں سامنے تھی لیکن وہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ زمل کہاں تھی؟ وہ تو اس ذرا سے خراش آنے پر بھی پاگل ہو جاتی۔ آج تو وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، پھر وہ کیوں اس کے پاس نہیں تھی؟ ماں، اس نے اپنی پوری طاقت جمع کرتے ہوئے پوچھا، زمل کہاں ہے؟ زمل کا نام سنتے ہی حاجرہ بیگم کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ ممتا اور محبت جو ابھی ایک لمحے پہلے ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی، اچانک ایک عجیب سی سرد مہری اور بے اعتنائی میں بدل گئی۔ انہوں نے ابراہیم کا ہاتھ جو اب تک اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا آہستہ سے بیڈ پر رکھ دیا۔ تمہیں بھی ہوش آئے ہیں ابراہیم؟ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، زیادہ باتیں مت کرو۔ ان کا لہجہ اچانک سپاٹ ہو گیا۔ ابراہیم کی ڈوبتی ہوئی دھڑکنوں میں ایک دم تیزی آ گئی۔ ماں کا یہ انداز اسے اندر تک خوفزدہ کر گیا تھا۔ ماں، آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہی۔ زمن کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ اسے بلائیں یہاں۔ اس کی آواز میں کمزوری کے باوجود ایک اضطراب تھا۔ میں نے کہا نا کہ پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ ابراہیم۔ حاجرہ بیگم نے قدرے سختی سے اسے ٹوکا، مگر پھر اس کی حالت دیکھ کر لہجہ نرم کر لیا۔ تمہیں ان باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی صحت پر دھیان دو، بعد میں آرام سے بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، اسے بتانا ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کا اس طرح بات کو بھول کر جانا اور زمل کا ذکر آتے ہی آنکھیں چرا لینا، یہ سب ابراہیم کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک ذہین انسان تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ کھٹکنے لگا، درد کے مارے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، لیکن ذہنی اذیت جسمانی درد پہ حاوی ہونے لگی۔ زمل، اس کی زمل۔ ابراہیم کا ذہن ان یادوں کی طرف بھٹکنے لگا جو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اثاثہ تھی۔ زمل کوئی غیر نہیں تھی، ان کے پڑوس میں ہی تو رہتی تھی۔ وہ ایک عام سے گھرانے کی سیدھی سادی معصوم اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ ابراہیم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے سحر میں اس طرح گرفتار ہو جائے گا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب اس نے پہلی بار زمل کو اپنے اسپتال میں دیکھا تھا۔ ہوا سے اڑتا ہوا اس کا آنچل، الجھی ہوئی لٹیں اور وہ معصوم سی پریشانی جب وہ اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ابراہیم وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کب اس کا وہ معصوم حسن اور وہ سادگی اور وہ حیا ابراہیم کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ جو ہمیشہ سے اپنی پڑھائی اور اپنے کیریئر اور اپنے اسپتال تک محدود رہتا تھا، اچانک ایک دیوانہ بن گیا۔ لیکن ان کی محبت کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ابراہیم ایک اونچے کھاتے پیتے اور نامور خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ زمل کے والد ایک عام سے سرکاری کلرک تھے اور کرائے کے ایک پورشن میں مقیم تھے۔ جب ابراہیم نے اپنے گھر والوں کے سامنے زمل سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو جیسے قیامت آ گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ابراہیم؟ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے؟ کیا کمی ہے ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں؟ حاجرہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پورے خاندان نے اس کی شدید مخالفت کی، رشتہ داروں نے طعنے دیے تھے، لیکن ابراہیم اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ مجھے زمل کے علاوہ اور کوئی قبول نہیں ماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ اس نے سارے خاندان کی مخالفت مول لی، اپنوں کی ناراضگی سہی، لیکن زمل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے زمل کو اپنایا۔ شادی کے بعد بھی گھر میں زمل کو وہ مقام نہیں مل سکا تھا جو ایک بہو کو ہونا چاہیے تھا۔ حاجرہ بیگم کی سرد مہری پڑتی گئی، بہنوں کے طعنے شدید ہوتے گئے، لیکن زمل نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر اسے کہتی، جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جو اب اسپتال کے اس بستر پر پڑے ابراہیم کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اگر زمل ٹھیک تھی تو وہ اس کے پاس کیوں نہیں تھی؟ کیا اس کے گھر والوں نے اس کی ماں نے اس کے غیر موجودگی میں زمل کے ساتھ کچھ برا کیا؟ کیا زمل ناراض ہو کر چلی گئی تھی یا اسے گھر سے نکال دیا گیا؟ خیالات کا ایک طوفان تھا جو اس کے زخمی دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے ساتھ حاجرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کا معائنہ شروع کیا۔ ویلکم بیک ڈاکٹر ابراہیم، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، آپ واقعی ایک فائٹر ہیں، ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں لائٹ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن ابراہیم کی نظریں
صرف اپنی ماں کے چہرے پر جمی تھی جو مسلسل اسے نظریں چرا رہی تھی۔ ڈاکٹر؟ ابراہیم نے ہانپتے ہوئے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا۔ میری بیوی زمل وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے حاجرہ بیگم کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ طاری ہوئی، اور پھر انہوں نے جلدی سے آنکھوں کے اشارے سے ڈاکٹر کا کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر ابراہیم، آپ ابھی بہت کمزور ہیں، پلیز اپنے آپ کو ایگزاسٹ مت کریں۔ ہم آپ کو کچھ سکون آور دوائیں دے رہے ہیں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں بات ٹالنے کی کوشش کی اور نرس کو انجیکشن لگانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے کوئی انجیکشن نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ میری زمل کہاں ہے؟ ابراہیم کی آواز میں ایک بے بسی اور غصہ تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کمزوری کے باعث اس کی گرفت ڈاکٹر کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ نرس نے تیزی سے ڈرپ میں انجیکشن کی دوا شامل کر دی۔ ماں، خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں، میری زمل۔ ابراہیم کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کے کان کی طرف بہہ نکلا۔ دوا اپنا اثر دکھا رہی تھی، اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اندھیرا ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا، اس نے آخری بار اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسا چھپا ہوا راز تھا جس نے ابراہیم کی روح تک کو سرد کر دیا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبا چلا گیا، لیکن دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے زمل کو اس سے دور کر دیا، اور وہ اس حقیقت کا پتہ لگا کر ہی رہے گا۔ لیکن ابھی وہ بے بس تھا، بالکل بے بس۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ہسپتال کے وہ 7 دن ابراہیم کے لیے کسی طویل اور اذیت ناک صدی سے کم نہیں تھے۔ جسمانی زخم تو ڈاکٹروں کی محنت اور ادویات کے اثر سے بڑھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے دل پر لگنے والا زخم ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان 7 دنوں میں موت کے منہ سے واپس آنے والے ابراہیم کی آنکھیں ہر پل دروازے پر ٹکی رہتی۔ اسے امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ کسی بھی لمحے دروازہ کھلے گا اور زمل روتی ہوئی اس کے گلے لگ جائے گی۔ وہ زمل جسے اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن دیکھ کر بھی بے قراری ہونے لگتی تھی۔ آج جب وہ موت کی وادی سے لوٹ کر آیا تھا تو وہ غائب تھی۔ جب بھی وہ اپنی ماں حاجرہ بیگم سے زمل کا پوچھتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی وہ صدمے میں ہے، گھر پر رو رہی ہے، تو کبھی کہتی اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میں نے اسے آرام کا کہا۔ ابراہیم ان باتوں پر یقین تو کر لیتا، مگر دل ہی دل میں زمل سے شدید خفا بھی تھا۔ کیسا صدمہ، کیسی بیماری؟ کیا میری جان سے زیادہ کچھ اہم تھا اس کے لیے؟ میں یہاں بسترے مر کر پڑا تھا اور وہ مجھے ایک بار بھی دیکھنے نہیں آئی۔ یہ سوالات اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی طرح برستے۔ بلاخر وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر نے اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر جب اسے گاڑی تک لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن زمل کو دیکھنے کی تڑپ اس کے ہر دکھ پر حاوی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ گھر جاتے ہی وہ زمل سے خوب لڑے، اس سے اپنی اس تکلیف کا حساب مانگے گا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ ڈرائیور اور ملازم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور ویل چیئر پر بٹھا کر گاڑی کے اندر لے آئے، گھر کے اندر لے آئے۔ نگر کا لاؤنج بالکل ویسا ہی تھا، لیکن اس میں وہ رونق اور وہ احساس نہیں تھا جو زمل کے ہونے سے ہوتا۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور بوجھل پن تھا۔ حاجہ بیگم اور ابراہیم کی بہنیں اس کے ارد گرد موجود تھیں، لیکن ان سب کی نظروں میں ایک عجیب سی چوری اور جھجک تھی۔ کوئی بھی اسے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں، ابراہیم نے اپنی ویل چیئر کو روکنے کا اشارہ کیا اور پورے لاؤنج میں نظریں دوڑاتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، زمل کہاں ہے؟ اب تو میں گھر آ گیا ہوں، اب تو اسے بلائیں، کیا ابھی وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گی؟ اس کی آواز میں ایک بات تھا، ایک امید تھی اور ہلکی سی خفگی بھی۔ حاجرہ بیگم کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی اور پھر ابراہیم کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور چہرے پر ایک انتہائی دکھ بھرا تاثر سجا لیا۔ ابراہیم، میرے لال۔ حاجرہ بیگم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ انہوں نے ابراہیم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم ابھی اسپتال سے آئے ہو، ابھی تمہاری طبیعت سنبھلی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں ابھی یہ سب بتاؤں، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں۔ ابراہیم کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ماں؟ کیا چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے؟ زمل کہاں ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ گھبراہٹ میں ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی۔ وہ ٹھیک ہے ابراہیم، لیکن حاجرہ بیگم نے اپنی آنکھوں میں نقلی آنسو لاتے ہوئے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ جا چکی ہے۔ جا چکی ہے؟ کہاں جا چکی ہے؟ ابراہیم کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ کیا مطلب ہے جا چکی ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں ابھی جا کر اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ میکے نہیں گئی ابراہیم۔
حاجہ بیگم نے انتہائی سرد موری اور نپے تلے انداز میں وہ زہر اگلا جس نے ابراہیم کی دنیا تباہ کر دی۔ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ ابراہیم کے ذہن میں جیسے کسی نے ہزاروں سائرن بجا دیے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سماعت چھین لی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ابراہیم نے اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھوں سے جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زمل، میری سمل بھاگ گئی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا میرے بچے، میں ایک ماں ہوں، میں اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے ایسا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ حاجہ بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ جس طرح تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، جب ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید تم بچ نہ پاؤ اور اگر بچ بھی گئے تو شاید زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاؤ، کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکو، یہ سن کر وہ لڑکی بدل گئی۔ نہیں، ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ہاں ابراہیم، اسے لگا کہ اب تم کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے، تم ایک معذور انسان بن کر رہ جاؤ گے، اور وہ ایک معذور کی خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی جوانی کسی ویل چیئر پر بیٹھے انسان کے ساتھ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس رات جب ہم اسپتال میں تھے، وہ گھر سے اپنا سامان، اپنے زیورات لے کر چلی گئی۔ حاجہ بیگم نے بڑی مہارت سے اس کے دل میں شکوک و شبہات کے بیج بو دیے۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا؟ میں نے اسے بہت روکا، بہت سمجھایا ابراہیم۔ حاجہ بیگم نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس کے پیر پکڑے، اسے تمہاری محبت کا واسطہ دیا، اسے یاد دلایا کہ تم نے اس کے لیے پورے خاندان سے بغاوت کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا بیٹا تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اسے اس حال میں چھوڑ کر مت جاؤ، وہ زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن اس کے دل میں تو پتھر تھا۔ اس نے کہا کہ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، اور نہ ہی وہ ایک بیمار انسان کی نرس بن کر زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ نہیں رکی ابراہیم، وہ چلی گئی۔ ہر لفظ ابراہیم کے وجود کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا یہ سچ تھا؟ جس لڑکی کے لیے اس نے دنیا سے بغاوت کی، جس کی سادگی اور معصومیت پر وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھا، کیا وہ اتنی خود غرض اور مطلب پرست تھی؟ کیا اس نے صرف اس کے مرتبے اور پیسے سے محبت کی تھی؟ اور جب اسے لگا کہ جب اب ابراہیم کسی کام کا نہیں رہا تو وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری سمل نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، اور ایک دلخراش چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ اس دن اسپتال میں ہونے والے ایکسیڈنٹ سے زیادہ درد اسے اس لمحے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ اسے یاد آنے لگے وہ لمحے جب زمل کہتی تھی، ابراہیم اگر دنیا ادھر سے ادھر بھی ہو جائے تو بھی میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ کہاں گئے وہ وعدے؟ کہاں گئی وہ محبت؟ اس نے صدمے کی اس کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف دیکھا جو اب محض ایک خالی اور ویران جگہ تھی۔ اس رات ابراہیم کے اندر کا وہ عاشق، وہ نرم دل انسان، وہ محبت کرنے والا شوہر ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اس کی جگہ ایک ایسے پتھر دل، سرد مہر اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان نے لے لی، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے کیریئر کو بلندیوں تک پہنچانا تھا۔ اس نے خود کو اسپتال، مریضوں اور کتابوں میں اس حد تک غرق کر لیا کہ زمن کا نام اس کی زبان پر آنا ہی بند ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بے وفا عورت کو اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ وہ نہ تو معذور ہے اور نہ ہی کمزور۔ اور وہ کھڑا ہوا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ اس شہر کا سب سے قابل، سب سے نامور گائناکالوجسٹ اور سرجن بن کر ابھرا۔ لوگ اس کی قابلیت کی قسمیں کھاتے تھے۔ بظاہر وہ بہت کامیاب تھا، لیکن اندر سے وہ ایک کھنڈر تھا جس میں صرف نفرت کی آندھیاں چلتی تھیں۔ زمل سے نفرت، اس دھوکے سے نفرت۔ اور آج ٹھیک 9 ماہ بعد، رات کے 12 بجے جب اسپتال کی وہ ایمرجنسی وارڈ زمل کی چیخوں سے گونج رہی تھی، جب وہ ایک نامعلوم، ناجائز اور کسی گناہ کی پیداوار سمجھے جانے والے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے تڑپ رہی تھی، ابراہیم جو پچھلے 9 ماہ سے اپنے دل کو پتھر بنا چکا تھا، جس نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ زمل کی بے وفائی نے اس کے اندر کے ہر احساس کو مار دیا ہے، آج اس زمل کو اس حالت میں اپنے سامنے بستر پر دیکھ کر اس کے سارے دعوے، سارا غرور اور ساری نفرت ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ اسے اسپتال کے بیڈ پر پڑی وہ بے بس لڑکی دیکھ کر یاد آیا کہ وہ وہی زمل تھی جس کے لیے اس نے خاندان چھوڑا، لیکن وہ یہاں اس حال میں کیسے پہنچی؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا جب وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ حاملہ تھی؟ کیا یہ بچہ اس کا اپنا خون ہے، یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچہ اس کی کسی اور کے ساتھ کی گئی بے وفائی کا نشانی ہے؟ اور وہ عورت جو بچے کو مار دینے کے، غائب کر دینے کی بات کر رہی تھی، وہ کون تھی؟ زمل کا اس عورت سے کیا رشتہ تھا؟ اور زمل اس درندگی کا شکار کیسے بنی؟
ابراہیم کے ہاتھوں میں وہ نو مولود بچہ موجود تھا جس کے رونے کی آواز پورے وارڈ میں گونج رہی تھی۔ ابراہیم کے آنسو بچے کے ننھے سے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کے پرانے زخم جو اس نے بمشکل سیے آج اتنی بے دردی سے ادھڑ گئے تھے کہ ان سے رسنے والا خون ان کی روح کو تڑپا رہا تھا۔ ایک طرف وہ بے وفا بیوی تھی جس نے اسے موت کے منہ میں تنہا چھوڑ دیا، اور دوسری طرف یہ ننھی سی جان تھی جس کی حقیقت اس کے لیے ایک بھیانک سوالیہ نشان بن کر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس بے وفا پر روئے یا اس معصوم کی پیدائش پر، یا پھر اس بھیانک تقدیر پر جس نے 9 ماہ بعد انہیں اس عجیب دردناک اور شرمناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لیبر روم میں اب ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ صفاق عورت جو بچے کا سودا کرنے آئی تھی اسے ابراہیم کی ہدایت پر سیکیورٹی پہلے ہی باہر نکال چکی تھی۔ نرس نے بچے کو صاف کر کے تولیے میں لپیٹ کر جھولے میں لٹا دیا۔ ابراہیم نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں صرف مشینوں کی مدھم بیپ اور زمل کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ ابراہیم دھیرے دھیرے چلتا ہوا زمل کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جن میں 9 ماہ کا کرب، غصہ اور بے تحاشا سوالات مچل رہے تھے۔ زمل جو درد اور تھکن سے نڈھال تھی بمشکل اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں جم چکی تھیں۔ کیوں زمل؟ ابراہیم کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو سیدھا زمل کے دل پر جا لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جب میں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی کسی اور کے لیے، اور آج تم یہاں اس حال میں ہو۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں زمل؟ زمل کی کمزور اور بے جان آنکھوں میں ایک دم حیرت اور دکھ کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھا۔ چھوڑ کر چلی گئی؟ زمل کی آواز اتنی مدھم تھی کہ ابراہیم کو اس کے قریب جھکنا پڑا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ سکتی تھی؟ مجھے لگتا نہیں ہے زمل، مجھے پتا ہے۔ ابراہیم کا ضبط ٹوٹنے لگا، اس کی آواز میں تلخی گھل گئی۔ ماں نے مجھے سب بتایا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم ایک اپائش اور معذور انسان کے ساتھ اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتی۔ تم گھر سے سونا اور پیسے لے کر بھاگ گئی، اور آج 9 ماہ بعد تم اس اسپتال میں ایک ناجائز بچے کو جنم دے رہی ہو، جس بچے کے لیے تم نے اس عورت کو ساتھ ملایا ہوا تھا۔ تم اتنی گر جاؤ گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ زمل کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ اس کے کمزور وجود میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے اپنا سر تکیے سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ناجائز؟ زمل کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر ابراہیم کی طرف کیا۔ آپ کی ماں نے آپ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور آپ نے مجھ پر اپنی زمل پر ایسا گھناؤنا الزام برداشت کر لیا؟ ابراہیم، وہ عورت میرے ساتھ آئی تھی کیونکہ میں اس کے ہاسٹل میں پناہ گزین تھی۔ میرے پاس اسپتال کے پیسے نہیں تھے۔ وہ اس بچے کو غائب کر کے اپنا قرضہ وصول کرنا چاہتی تھی، اور یہ بچہ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ آپ کا خون ہے ابراہیم، آپ کی نشانی۔ ابراہیم کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میرا بچہ؟ لیکن ماں نے تو… ماں جی نے آپ کو وہی بتایا جو وہ آپ کو بتانا چاہتی تھی، زمل سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ آپ تو صبح اسپتال چلے جاتے ابراہیم، رات کو تھک کر آتے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ابراہیم ساکت کھڑا تھا، اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک سی گئی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ زمل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب غصے کی جگہ الجھن اور خوف نے لے لی تھی۔ حاجہ بیگم مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی، زمل نے بھرائی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ ان کے نزدیک میں ایک معمولی کلرک کی بیٹی تھی جس نے ان کے ہیرے جیسے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ آپ کے سامنے وہ مجھ سے مسکرا کر بات کرتی، لیکن آپ کے دروازے سے باہر نکلتے ہی ان کا رویہ بدل جاتا۔ وہ روز مجھے طعنے دیتی، میری غریبی کا مذاق اڑاتی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی لیکن انہیں کبھی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ زمل کی سانس پھولنے لگی، لیکن اس نے بولنا بند نہ کیا۔ بات صرف طعنوں تک نہیں تھی ابراہیم، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تھی، وہ مجھے مارتی پیٹتی تھی اور انتہائی برے اور گندے الفاظ سے مجھے مخاطب کرتی تھی۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ میں ایک منحوس لڑکی ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے آپ کی شادی کروا سکے۔ تم نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا زمل؟ ابراہیم کے لہجے میں صدمہ اور شرمندگی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے مجھ سے اتنا سچ، اتنا کچھ کیوں چھپایا؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، زمل چیخی اور پھر درد کی شدت سے کراتے ہوئے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔
میں جانتی تھی آپ اپنی ماں سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاتی تو یا تو آپ مجھ پر یقین نہ کرتے یا پھر آپ کا اپنی ماں سے رشتہ ٹوٹ جاتا. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹے. میں سب سہتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید ایک دن ماں جی کا دل نرم پڑ جائے گا. کمرے میں صرف سمل کی سسیوں کی آواز گونج رہی تھی. ابراہیم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی اور پھر وہ منحوس رات آ گئی. سمل کی آنکھوں میں اس رات کا خوف دوبارہ ابھر آیا جس رات آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا. جب گھر میں فون آیا کہ آپ کی حالت بہت خراب ہے اور آپ شاید نہ بچیں تو ماں جی نے آسمان سر پر اٹھا لیا. انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور پورے گھر کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا. ابراہیم نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لی. تصور میں اپنی بینی کو اس حال میں دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی. انہوں نے کہا کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے ان کے بیٹے کی جان جا رہی ہے. میں نے رو رو کر ان کی منتیں کی، ان کے پاؤں پکڑے کہ مجھے ایک بار اسپتال جانے دیں، مجھے آپ کو دیکھنا ہے. لیکن انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا. زمل کی آواز رن گئی. انہوں نے میرے بال پکڑے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک لے گئی. سردی کی وہ کڑاکے کی رات تھی اور انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا. یا اللہ! ابراہیم کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی. وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر تھے اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا. میری ماں اتنا گر سکتی ہے؟ میں رات کے اس اندھیرے میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی. ابراہیم، سمل نے خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کی آواز اب سپاٹ ہو چکی تھی. میرے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے. میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی آپ کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ رکشا کروا کر اسپتال پہنچتی. روتے روتے میں سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی. ایک تیز رفتار گاڑی میرے بالکل قریب آ کر رکی. اگر وہ بریک نہ لگاتا تو اس رات میری جان چلی جاتی. ابراہیم نے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے زمل کے بیڈ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے معاف کر دو زمل، مجھے معاف کر دو. میں اندھا ہو گیا تھا. میں گھر نہیں جا سکتی ابراہیم. زمل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. اگر میں رات کے اس پہر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو محلے والے کیا کہتے؟ میرے غریب باپ کی عزت مٹی میں مل جاتی. میں نے ایک جاننے والی لڑکی کے ذریعے اس ہاسٹل میں پناہ لی. میں نے سوچا تھا کہ صبح آپ کو دیکھنے اسپتال آؤں گی. میں اسپتال بھی گئی لیکن ماں جی نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا. زمل نے اپنا رخ موڑ کر ابراہیم کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی. آپ جانتے ہیں ابراہیم، اس رات میں آپ کا اتنی بے چینی سے انتظار کیوں کر رہی تھی؟ زمل نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے. کیونکہ اس دن میں نے ٹیسٹ کیا تھا. میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے والی تھی کہ ہمارے آنگن میں پھول کھلنے والا ہے. میں آپ کو بتانے والی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں. ہم ماں باپ بننے والے ہیں. لیکن سب ختم ہو گیا. آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکال کر سب کچھ ختم کر دیا. یہ سنتے ہی ابراہیم کے دل پر جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا مارا ہو. اس رات وہ اسے باپ بننے کی خوشخبری دینے والی تھی اور اس کی ماں نے اسے اندھیری رات میں سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا. 9 ماہ تک اس کی بیوی، اس کے بچے کی ماں اکیلی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی. ہاسٹل کی اس لالچی عورت کے تانے اور احساس سہتی رہی اور وہ اس سے نفرت کرتا رہا. زمل! ابراہیم نے زمل کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے. اس کے آنسو زمل کی انگلیوں کو بھگو رہے تھے. خدا کے لیے مجھے سزا دو، مجھے مارو، مجھ پر لعنت بھیجو. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تمہارا شوہر کہلا سکوں. میں نے تم پر شک کیا. میں نے 9 مہینے تک تمہیں ایک بے وفا عورت سمجھا. میں کیسا مرد ہوں زمل کہ اپنی ہی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا. ابراہیم بلک بلک کر اڑا تھا. وہ پورے شہر کا نامور ڈاکٹر آج اپنی بیوی کے سامنے ایک مجرم کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا. زمل نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرا. اس کے دل میں ابراہیم کے لیے محبت آج بھی اتنی ہی تھی، لیکن جو زخم اس کی روح پر لگے تھے وہ بہت گہرے تھے. میں آپ سے خفا نہیں ہوں ابراہیم. زمل کی آواز میں ایک تھکن تھی. آپ کو تو وہی پتا تھا جو آپ کو دکھایا گیا تھا، لیکن مجھ میں اب وہ زمل باقی نہیں رہی. میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں. 9 مہینے کی اس دربدری نے، اس خوف نے کہ کہیں کوئی مجھے نوچ نہ لے، کہیں میری عزت پر داغ نہ لگ جائے، اور اس اسپتال کے بلوں کی ٹینشن نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا. اگر آج آپ اس لیبر روم میں نہ آتے تو وہ عورت میرے بچے کو کسی کو بیچ دیتی اور میں کچھ نہ کر پاتی. یہ سن کر ابراہیم کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی. اس کی ماں کی ایک سازش نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا. اور اس نے عزم کر لیا کہ اب وہ کمزور اور جذباتی ابراہیم نہیں بنے گا جو ماں کے جھوٹے آنسوؤں میں آ جائے. اس نے اٹھ کر جھولے میں روتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے لا کر زمل کے پہلو میں لٹا دیا. بچہ اپنی ماں کا لمس پا کر فوراً چپ ہو گیا. زمل نے روتے ہوئے بچے کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا دیا.
ابراہیم نے زمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک مضبوط اٹل لہجے میں بولا، جو گزر گیا میں اسے بدل نہیں سکتا زمل، میں تمہارے وہ 9 مہینے اور وہ اذیت واپس نہیں لا سکتا، لیکن آج اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، اب تم میری زندگی میں واپس آؤ گی اور پورے وقار کے ساتھ آؤ گی، یہ ابراہیم خان کا تم سے وعدہ ہے۔ زمل نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی شک یا خفگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جنون تھا جو اپنے خاندان کو ہر وقت ہر قیمت پر بچانے کے لیے تیار تھا۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر ابراہیم کے لیے زندگی کا مشکل ترین سفر تھا۔ اس کی ایک بازو میں اس کا بیٹا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے زمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جسے وہ ڈر رہا ہو کہ ہاتھ چھوڑا تو وہ دوبارہ کسی بھیانک خواب کی طرح غائب ہو جائے۔ جیسے ہی ابراہیم کی گاڑی پورچ میں رکی، گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حاجرہ بیگم جو پچھلے 9 ماہ سے اس گھر پر اپنی حکمرانی قائم کیے بیٹھی تھی اور اس سکون میں تھی کہ زمل نامی کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے، لاؤنج میں آئیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر گاڑی سے اترتے ابراہیم اور اس کے پیچھے سہارا لیے اترتی زمل پر پڑی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابراہیم کی گود میں وہ ننھا سا وجود دیکھ کر حاجرہ بیگم کے چہرے کی رنگت پہلے زرد اور پھر سفید پڑ گئی۔ ان کا وہ جھوٹ جسے انہوں نے بڑی مہارت سے 9 ماہ تک پال رکھا تھا، اب ایک زندہ حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ابراہیم نے ایک نظر اپنی ماں کے لرزتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر خاموشی سے زمل کو لے کر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے زمل کو صوفے پر بٹھایا اور بچے کو اس کی گود میں دے کر خود حاجرہ بیگم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابراہیم بیٹا، یہ سب؟ حاجرہ بیگم نے اپنی آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ بچہ؟ ماں؟ ابراہیم کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں وہ کاٹ تھی کہ حاجرہ بیگم کے الفاظ ان کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ اب مزید کوئی کہانی مت بنائیے گا، آپ کا ہر جھوٹ، آپ کی ہر سازش اور وہ صفاقی جو آپ نے 9 ماہ پہلے ایک بے بس لڑکی کے ساتھ کی تھی، سب عیاں ہو چکا۔ حاجرہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے زمل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آج خوف نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ تم اس لڑکی کی باتوں میں آ رہے ہو؟ حاجرہ بیگم نے آخری ہر باز ماتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یہ بھاگ گئی تھی ابراہیم، یہ تمہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ بس کرے ماں، خدا کے لیے بس کر دے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہیں بھاگی تھی، اسے نکالا گیا تھا، اسے اس رات دھکے دے گئے جب باہر اندھیرا تھا اور اس کے شوہر کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ آپ نے اس معصوم کو تڑپنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے وجود میں میرا خون پل رہا ہے۔ کمرے میں موج جیسے خاموشی چھا گئی۔ حاجرہ بیگم کا سر جھک گیا، ان کے پاس اب مکرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میں شہر کا سب سے قابل ڈاکٹر کہلاتا۔ ابراہیم نے ایک سرد آہ بھری، لیکن میں کتنا بڑا جاہل تھا کہ اپنی ماں کے ماتھے پر لکھی ہوئی نفرت کو نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے مجھ سے میری بیوی نہیں چھینی تھی ماں، آپ نے مجھ سے میرا وہ وقار چھین لیا جو مجھے اپنی نظروں میں حاصل تھا۔ ابراہیم نے مڑ کر اپنے ملازم کو اشارہ کیا جو پہلے ہی ابراہیم کا سامان پیک کر کے نیچے لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ حاجرہ بیگم گھبرا کر آگے آئیں۔ میں جا رہا ہوں ماں، ابراہیم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں زمل اور اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو رہا ہوں، میں نے نیا اپارٹمنٹ لے لیا ہے۔ تم اپنی ماں کو چھوڑ کر جاؤ گے ایک معمولی لڑکی کے لیے؟ حاجرہ بیگم کا لہجہ پھر سے تلخ ہوا۔ یہ معمولی لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے ماں، اور آپ میری ماں ہیں، اسی لیے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ اگر میں یہاں رہا تو شاید میں کبھی آپ کو معاف نہ کر پاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ روز آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھے اور میں آپ سے کوئی بدتمیزی یا غصاخی کر بیٹھوں۔ آپ نے جو کچھ میرے اور زمل کے ساتھ کیا ہے اسے بھولنے میں مجھے شاید زمانے لگ جائیں۔ ابراہیم نے زمل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زمل نے بچے کو سینے سے لگایا اور ابراہیم کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم نے ایک آخری بار اپنی ماں کو دیکھا۔ خدا حافظ ماں، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، لیکن اس گھر میں اب میرا اور میری خوشیوں کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ وہ مڑے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ پیچھے حاجرہ بیگم اپنی انا کے کھنڈر میں تنہا کھڑی رہ گئی، جہاں اب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد ابراہیم کا نیا اپارٹمنٹ شہر کے بلند و بالا عمارت کی 10ویں منزل پر تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک پرسکون موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ کمرہ مدھم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ زمل بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پہلو میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ 9 ماہ کی تھکن اور دربدری کے بعد آج اسے پہلی بار ایسا لگا تھا جیسے وہ واقعی کسی محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ ابراہیم کافی کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود زمل کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔
اس نے زمل کے چہرے پر جھکتی ہوئی ایک لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے ارسا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ ابراہیم نے نرمی سے پوچھا۔ زمل نے مسکرا کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک واپس آ رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے ابراہیم، کہیں میں آنکھیں کھولوں اور یہ سب پھر سے غائب نہ ہو جائے، کہیں میں پھر سے اسی ہاسٹل کے سرد کمرے میں نہ پہنچ جاؤں۔ ابراہیم نے کافی کا مگ رکھ کر زمل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کبھی نہیں زمل، اب میں موت کو تو گلے لگا سکتا ہوں لیکن تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان 9 مہینوں میں جو کانٹے تمہارے پیروں میں چبھے ہیں، میں اپنی پوری زندگی تمہاری راہوں پر پھول بچھا کر ان کا ازالہ کروں گا۔ زمل نے اپنا سر ابراہیم کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ کا مل جانا ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے ابراہیم، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ ابراہیم نے زمل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے اسپتال میں پہلی بار اس ننھی سی جان کو دیکھا تھا تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ میرا اپنا ہے۔ زمل نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ابراہیم نے سوتے ہوئے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا نام ایان رکھیں گے، اللہ کا تحفہ، کیونکہ یہ واقعی ہمارے لیے اللہ کا وہ معجزہ ہے جس نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی لیکن اس کمرے کے اندر محبت کی حرارت اور سکون کی روشنی تھی۔ ابراہیم نے زمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں تھاما اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ آئی لو یو زمل، ہمیشہ کے لیے۔ آئی لو یو ٹو ابراہیم، زمل نے سرگوشی کی، اور اس بار اس کے آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس لازوال خوشی کے تھے جو اسے ایک طویل جدوجہد کے بعد نصیب ہوئی۔ اندھیری رات ڈھل رہی تھی اور ایک نئی روشن صبح ان کا انتظار کر رہی تھی، جہاں اب صرف وہ تھے، ان کی محبت تھی اور ان کا چھوٹا سا جہان تھا۔